السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني ودخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام وأما أبو جهل وأما عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اللہ کے گھر کو جلد آنے کی توفیق عطا فرمایا، اور نماز جمعہ سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں روشنی ڈالی جا رہی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مکمل ہو چکی، اور گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت پر روشنی ڈالی جا رہی تھی۔ میں آپ کے سیرت میں جانے سے پہلے یہ جو مہینہ جس کا تعلق آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہی وہ بابرکت اور بامبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی کے اندر بھیج کر مبعوث فرما کر پوری دنیا کو اللہ نے روشن فرمایا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں ترقی چاہتے ہو، آخرت میں درجات کی بلندی چاہتے ہو، اللہ نے قرآن کریم میں صرف اور صرف ایک بات ارشاد فرما کر یہ ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور سیرت پر چلنے میں۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت کے اوپر روشنی ڈالنا ان چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں
یہ ناممکنات کیا ہے بلکہ نا امکانات میں سے ہو جائے۔ سیرت کے اوپر بڑے بڑے مورخین نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے محدثین نے کئی ہزاروں جلدوں میں کتابیں لکھا، آخر میں یہ کہہ کر اپنا قلم کو توڑ دیا، یا اللہ ہم آپ کے وہ محبوب کے سیرت کو بیان کر رہے تھے جو کہ آج ہم نے اس کو پورا کیا، در حقیقت یہ اپنے علم کے اعتبار سے پورا کیا، ورنہ قیامت تک ہم لکھتے چلے جائیں گے، کبھی بھی آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ محترم سامعین، آج امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو چھوڑ کر دوسرے خرافات کے اندر جا چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ امت کے لوگوں، اس دنیا کے اندر اس سے پہلے یہودی تھے اور اس سے پہلے عیسائی تھے، عیسائی لوگ جو ہے 71 فرقوں میں یعنی 70 پر ایک فرقوں میں بڑھ گئے، اور اس کے بعد یہودی آئے، یہودی جو ہے 70 پر 2 فرقوں میں بڑھ گئے۔ یہ امت کے لوگوں، یہ میرے امتی، یہ میرے صحابہ، اس بات کو یاد رکھنا، میری امت قیامت سے پہلے پہلے تک 70 پر 3 فرقوں میں بڑھ جائے۔ آپ جو دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو سازشیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا۔ محترم سامعین، صحابہ خاموش رہنے والے نہیں تھے، صحابہ نے عرض کرنے لگے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 پر 3 فرقے ہوں گے، یہ تو بتا دے ان میں سے کون کامیاب فرقہ ہوگا، کون جنت میں جانے والا ہوگا، وہ کون سا فرقہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اصل جملے کو سن لیجیے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا یہ 73 فرقوں میں 70 پر 3 فرقوں کے اندر ایک ہی فرقہ ایسا ہوگا جس نے میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہوگا، یہی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ محترم سامعین، یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی ایک فرقہ میں شامل ہوگا جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے فرقہ میں شامل ہوگا۔ تو محترم سامعین، غور اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہنا چاہیے تھا جس نے قرآن کو اور حدیث کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہوگا، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ہٹا دیا، فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابے کے نقش قدم پر چلنے والا کامیاب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں آ رہی ہوگی نا بات؟ قرآن کا ذکر کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت تو قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو قرآن ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، آپ کے اخلاق کے اوپر، آپ کے تعارف کے اندر کچھ بتا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے تعارف کرایا ہو، آپ کے اخلاق پر روشنی ڈالا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال فرمایا، بھائی کیا آپ نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن کریم کو نہیں سنا؟ کیا آپ نے قرآن کریم میں نہیں دیکھا؟ یعنی گویا یہ بتانا چاہتے ہیں سارا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ کہنے کے پیچھے بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسا سادہ سیدھا کتاب ہے، اس لیے کہ تمام یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اللہ کے پاس تو سارے مخلوق اللہ کے ہیں، اگرچہ کوئی کافر ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی مسلمان ہو، لیکن یہ سارے مخلوق کس کے ہیں؟ یہ سارے مخلوق کس کے ہیں؟ بھائی اللہ رب العزت۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی کتاب جو آدمی جیسا سمجھے گا، جو آدمی جیسا سوچے گا،
یہ قرآن کریم کے اندر اس طرح اس کا مخرج، اس کا سلسلہ، اس کا جو جواب جو ہے وہ نکال لے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بھائی قرآن نے نہیں دیکھنا ہے بلکہ میرے صحابہ کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ محترم سامعین، اتنی دور کو تو بات سمجھ میں آ گئی۔ آج امت کے اندر آپ دیکھیں گے، آج امت جو ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جو صحابہ کی سیرت ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے منمانیاں اور اپنے بدعات اور خرافات کو اپنے زندگی کے اندر اتار کر دنیا اور آخرت کے اندر ناکامی کے اسباب پیدا کر رہی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اب لوگوں نے یہ بنا دیا 12 ربیع الاول کا دن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے۔ حالانکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، محققین کی تحقیق دیکھیں گے، کوئی محقق، کوئی مورخ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو، اس لیے کہ اب تک تو شریعت نہیں آئے نا بھائی، کوئی تاریخ کا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اکثر لوگوں نے کہا کہ نہیں 9 ربیع الاول ہے، اور بعض نے کہا کہ 8 ربیع الاول ہے، اور بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول ہے۔ محترم سامعین، آج سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے، آج جس تاریخ کو ہم میلاد بناتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بناتے ہیں، یہ دراصل ہم میلاد نہیں بلکہ آپ کی وفات بناتے ہیں۔ آپ کی ولادت کا تاریخ تو متعین نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس کے اندر کسی کی کوئی شک نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ محترم سامعین، یہ فتنہ شروع کہاں سے ہوا، یہ اصل سوچنے کی بات۔ اگر عید میلاد النبی بنانا جائز ہوتا، عید میلاد النبی کے اندر شرکت کرنا جائز ہوتا، یہ بتائیے کہ ہم سے زیادہ صحابہ عشق کرنے والے تھے کہ ہم عشق کرنے والے؟ بتائیے بھائی، کون عشق کرنے والے؟ اگر بنانا ہوتا تو صحابہ اکرام کیسا بناتے؟ لیکن آپ دیکھیں گے سیرت اٹھا کر حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور چل گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ چل گیا، صحابہ کا سب خلافت کا زمانہ چل گیا، تابعین کا چل گیا، تبع تابعین کا چل گیا، ائمہ اربعہ، اتنے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے جنہوں نے مسلکوں کے اعتبار سے ایک سلسلے کو قائم کر کر چلے گئے۔ لیکن پوری سیرت میں کہیں نہیں ملتا کہ 12 ربیع الاول آیا ہو اور صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ اربعہ نے، محدثین نے، مفسرین نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داود نے کہیں یہ نہیں ذکر فرمایا کہ میلاد بنانا چاہیے۔ اصل یہ فتنہ شروع کرنے والے کون ہیں؟ اصل یہ فتنہ شروع کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 سے 500 سال کے بعد شیعہ جو مصر کے اندر جو ہے اس فتنے کو شروع کرا۔ شیعہ ویسے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، شیعہ آقا نامدار تاجدار مدینہ کے دشمن ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت میں نے بتایا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے یہ صحابہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ مجرم ہے، یہ غلط انسان ہے۔ حضرت اقدار تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ کے سامنے بات ہے۔ مصر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 400 سال کے بعد یہ میلاد کا شروع کیا ہے۔ یہ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی میلاد یہاں بناتے ہیں، یہاں تک ایک میلاد آیا ہے۔ آپ مصر چلے جائیں گے، میلاد علی بھی بناتے ہیں، میلاد فاطمہ بھی بناتے ہیں، میلاد حسن بھی بناتے ہیں، میلاد حسین بھی بناتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ سارے فطروں کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے، جب بھی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ الجھن کا آ جائے، سب سے پہلے ما انا علیہ واصحابی، میرے سنت کو دیکھ لینا، میرے سیرت کو دیکھ لینا، میرے سیرت اور میرے سیرت کے اندر آپ کو نہ ملے تو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چل جانا۔ اگر صحابہ کے نقش قدم پر بھی نہ ملے تو سمجھ جاؤ ایسے خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، ورنہ تم بھی انہی 73 فرقوں میں شامل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی نرمی، آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری، محترم سامعین، یہ تاریخ جو ہے نا، ایسا کوئی انسان پیدا ہو سکتا ہے دنیا میں نہ پیدا ہوگا۔
بہرحال ہم جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کو اپنانے کی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اصل محبت کا نام یہ نہیں کہ آپ حلوے بنا کے تقسیم کرو، اصل سیرت کا مقصد، محبت کا مقصد یہ نہیں کہ آپ جو ہے دعوتیں کرو، آپ جلوس نکالو، آپ جھنڈے قائم کرو۔ میرے بھائی، اصل مقصد یہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت۔ آپ نظر ڈالیں گے جتنے لوگ ان خلافات کے اندر شامل ہوتے ہوں گے، ان کے سارے جسم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ کے سارے سنت ان کے اوپر نہیں ہو، دیکھے ہوئے، کبھی دیکھ لے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آقا نامدار تاجدار مدینہ کے پیدائش کے علاوہ آپ کے باعث بھیجنے کے مقصد پر اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اس مقصد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو بہرحال محترم سامعین، سیرت کے اوپر انشاءاللہ یہ تو مختصر سی تاریخ تھی، چونکہ آج 12 ربیع الاول ہے تو اسی لیے میں آپ کے سامنے روشنی ڈال دیا۔ انشاءاللہ سیرت کے سلسلے میں یہ جو خلفائے راشدین کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جب سیرت اٹھائیں گے تو لگ بھگ جو ہے 4-5 مہینے اسی کے اوپر بات کریں گے۔ تو محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ کو بتا دیا، آپ ان صحابہ میں سے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئیوں بار یہ پیشن گوئی فرما دی کہ بھائی یہ عمر جو ہے یہ جنتی ہے، عمر جو ہے جنت میں جانے والا انسان۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے، آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد جو ہے تشریف فرما رہے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بھائی کسی کو اجازت نہیں دینا ہے اندر آنے کی، دروازہ بند کر دو، کسی کو مت بھیجو، میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑتے کیسے؟ جیسا کہ آپ کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک طرف حضرت ابو بکر، ایک طرف حضرت عمر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، کچھ ہی دیر ہوا تھا، دروازے پر دستک آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کون؟ فرمایا ابو بکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اجازت دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح باب وبشرہ فی الجنہ، فرمایا بھائی اجازت کیا بلکہ دروازے کھولو اور کہہ دو حضرت ابو بکر کو بھائی وہ جنتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزرا تھا، پھر دستک آئی، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پہنچ گئے۔ فرمایا بھائی کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر تشریف لائے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دروازے کھولنے کی اجازت لیتے ہو، دروازے کھولو، اور پھر فرما عمر کو بشرہ فی الجنہ، یہ عمر تو جنتی ہے۔ محترم سامعین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سلسلے میں انشاءاللہ جیسا جیسا آپ کے سامنے بات آئے گی آپ کو اندازہ ہوگا بھائی ایسا خلیفہ، ایسا بادشاہ نہ دنیا نے دیکھا ہوگا، نہ دنیا میں پیدا ہوا ہوگا، نہ دنیا میں کبھی پیدا ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، آپ کی سادگی اور آپ کا تقوی اور زہد، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے باتیں آپ کے سامنے آتی رہے گی، فرماتے ہیں آپ عدل و انصاف کو اس طرح دنیا کے اندر قائم کر دیا تھا، چرند و پرند تو کیا جنات اور شیاطین بھی آپ سے ڈرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ فرما دیا کہ عمر بھائی یار تم آتے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ جنات اور شیاطین اس راستے سے بھی نہیں گزرتے۔ آپ کو رعب اور دبدبہ ایسا تھا۔ فرمایا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں فرماتے عمر جس راستے سے آ جاتا ہے شیطان ہمت نہیں کر پاتا کہ اس راستے سے داخل ہو جائے۔ ایسا دبدبہ، ایسا رتبہ کیسے دیا؟ آپ دیکھیے ان کے تقوی اور ان کے پرہیزگاری کا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ایک مرتبہ مال غنیمت کا مشک آ گیا۔ کیا گیا؟ مال غنیمت کے اندر مال آتا ہے نا بھائی، مال غنیمت میں آنے کے بعد
سب کو تقسیم کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم کو بتا دیا کس کو کتنا دینا ہے. جس طرح وراثت کے مسئلے کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، اسی طرح مال غنیمت کے سلسلے میں بیان فرما دیا. وہ ایک مشک آ گیا، بڑا قیمتی تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی یہ مشک کو کون تقسیم کریں گے؟ اب سب کو بانٹنا ہے نا بھائی، سب کو باٹلوں میں ڈال کر برابر برابر حصے سے دینا ہے. فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بڑی نیک تھی اور بڑے اللہ والے تھے، صحابہ میں سے تھے. وہ فرمایا یا عمر اس خدمت کو مجھے دے دیجیے. آپ صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں تم کو نہیں دے سکتا اس کو، میں دوسروں کو دوں گا. پھر دوسروں کو دے دی، تقسیم کر کر لاؤ اور سب کو تقسیم کر دو. اب بیوی گھر میں جیسا ہی داخل ہو گئی، بھائی انسلٹ ہو گیا نا. بیوی نے کہنے لگی یہ عمر بھائی میں نے تمہارے ساتھ پوری زندگی کھپا دی اور دیانت اور امانت داری کے اوپر تم نے میرے اوپر شک کر دیا اور تم نے مجھ کو میرے ہاتھوں سے تقسیم کرنے سے منع کر دیا، دوسروں کو دے دیا. ایسا آپ نے کیوں کرا؟ اللہ اکبر، آپ کا تقوی اور آپ کا ایمان دیکھے فرماتے ہیں یہ میری بیوی میں اس لیے تجھے مجھ کو نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ آپ جو ہے جب مجھ کو تقسیم کرو گی ظاہر سی بات ہے مجھ کو تھوڑا بہت جو ہے نیچے گرے گا، تھوڑا بہت تمہارے کپڑوں پر تمہارے ہاتھوں پہ لگے گا. تم ان ہاتھوں کو ان کپڑوں کو اپنے جگہ کہیں کھجلاؤ گی، کہیں جو ہے کوئی تکلیف کی جگہ ہاتھ پھیرو گی. کل اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ عمر تو نے اس طرح ناانصاف کر دیا. مال غنیمت کے اندر تو نے جو مال برابر تقسیم کرنا تھا تیرے بیوی کے ہاتھ پر لگ گیا، تیرے بیوی کے کپڑوں پر لگ گیا. یہ عمر تو اس کا جواب دے. تو یہ میری بیوی فرماؤ میں کیا جواب دوں گا اللہ کے پاس؟ محترم سمجھ رہے آپ میری بات؟ آپ کا عدل و انصاف باہر والوں کو چھوڑو، اپنوں لوگوں کو بھی آپ نے چھوڑا نہیں. آج ہوتا کیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی تنظیم کا بڑا بن جاتا ہے، کسی بلڈنگ کا بڑا بن جاتا ہے، کسی کمیونٹی کا بڑا بن جاتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے کہ ان کے بچے ان کے خاندان والے کس طرح اس کو استعمال کر لیتے ہیں. کیا بول کر لیتے ہیں؟ ہمارا باپ پریزیڈنٹ بھائی، ہمارا باپ ٹریزرر بھائی، ہمارا بھائی جو ہے ایم ایل اے، ہمارا بھائی ایم ایل سی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ دیکھیں گے محترم سامعین حیرت میں پڑ جائیں گے کہ بھائی آپ نے کس طرح اپنے خلافت کرنا. اور یہی دبدبا تھا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیشنگوئی دے دی تھی. یہ عمر اللہ نے تیرے زبان تیرے دل کو حق کے ساتھ کر دیا. تو جو بولے گا، تو جو کرے گا وہی حق ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے. ایک مرتبہ آپ جو ہے مدینے کے گلیوں میں گھوم رہے تھے، دیکھا کہ بازار لگی ہوئی ہے، بازار لگا ہوا. تو بازار کے اندر دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اونٹیں بیچنے کے لیے آئے ہوئے. کیا آئے ہوئے جی؟ دیکھیں دوسروں کے حق کے اندر دوسروں کے چیزوں کو اپنے پوسٹوں کے خاطر استعمال کرنے والوں دیکھو حضرت عمر کی سیرت دیکھو، آپ کے اخلاق اور کردار دیکھو، آپ کا متقی اور آپ کی پرہیزگاری دیکھو. فرماتے ہیں جیسا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر پہنچے، دیکھا کہ بھائی اونٹیں بیچ رہے ہو، زبردست اونٹ ہے. فرمایا کس کے اونٹیں ہیں؟ فرمایا عبداللہ ابن عمر کے. یعنی اس کے عبداللہ ابن عمر کے. کس کے؟ بھائی کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ بھائی عبداللہ ابن عمر بول رہا ہوں بھائی، عمر کے بیٹے کے. اور پوچھ کون رہے؟ باپ پوچھ رہے، حضرت عمر پوچھ رہے. اونٹ کس کے؟ بڑے اچھے تازے تازے دکھ رہے، بڑے مضبوط دکھ رہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کے ہی بیٹے کے. بھائی بلاؤ عبداللہ ابن عمر کو، بلاؤ فوراً. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فرمایا ابا جان جی فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا یا عبداللہ تو نے ان اونٹوں کو کہاں پالا؟ فرمایا یہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت میں ان اونٹوں کو جو ہے فلاں چراگاہ کے اندر پالا ہے. فرمایا اللہ اکبر، تم نے وہ چراگاہ کے اندر پالا جو بیت المال کا چراگاہ ہے. کیا فرماتے؟ یہ نہیں فرمایا اگر ہوتا، اگر ہمارے ویسے کوئی ہوتا تو بیٹے کو پوچھے بھائی کیا کر رہے تھے، بھائی گاڑی کہاں سے لے کے آ؟ وہ یار رکھے تھا یار میں لینے کا، جو ایک روڈ ماریں گے بول دو تو بہت اچھا کرے. ایسا برت لیتے ہو، کیا کرتے جی؟ بہت اچھا کام دیا، برت لے کو برت لے. اسی لیے آج ہماری دنیا برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہوگی. قیامت میں اللہ سب چیز معاف کرے گا
لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ کہے گا بھائی بندے سے معافی مانگ لے، بندے سے اپنا مسئلہ حل کروا، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہے کون کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا۔ محترم سامعین، غور کرنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا یا عبداللہ تو نے بیت المال کے چراگاہ کے اندر اپنے اونٹا چلا دیا۔ بھائی جب ظاہر سی بات ہے بیت المال میں کیا اونٹوں آپ چلے ہوں گے تو وہاں کے جو خدام ہوں گے اس اعتبار سے پھر اونٹوں کو کھانا زیادہ ڈالا ہوگا، اچھا گھاس زیادہ رکھا ہوگا، پانی کے بالٹیاں زیادہ ڈالا ہوگا۔ بھائی یہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے کے اونٹ ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے فرمایا یا عبداللہ یہ اونٹوں کو فوراً بیچ اور جتنے پیسے تیرے ہیں اتنے لے لے، جتنا منافع آیا ہے سارا بیت المال میں جمع فرما۔ ہے بھائی کوئی ایسا؟ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بتائے۔ محترم سامعین، پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سیرت پڑھ کر اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی وہی مسلمان ہیں اور ہم کس طرح جی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا عبداللہ ابن عمر ہی غالباً فرماتے ہیں ان کا تنخواہ جو ہے بیت المال سے 3,500 روپے تھا، اس لیے کہ مجاہدین میں سے۔ اور دوسرا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت زید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ والے بیٹے تھے، ان کا بیٹا تھا اسامہ، ان کا تنخواہ 4,000۔ اب بیٹے نے کہا ایک مرتبہ ابا جان کیا انصاف کر رہے آپ، ایک ایسی انصاف ہے میرا عمر اس کا عمر برابر، وہ جتنے غزوات میں شکیل شرکت کرتا ہے میں بھی اتنے غزوات میں جاتا ہوں، آپ نے ان کو 4,000 تنخواہ دے رہے ہیں اور مجھے 3.5 دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی عبداللہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، جو تنخواہ میں ان کو دے رہا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹا تھا، اور تو میرا بیٹا ہے، میری مجال کہ جس کا چہیتے کا بیٹا ہو اور میں اس کو اور میرا چہیتے کے بیٹے کے ساتھ میں کیسا بدوار کر سکتا ہوں، اسی لیے تیرا تنخواہ کم رکھا تاکہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے محبت تھی ان کے بیٹے کو اعلیٰ رکھا جائے۔ محترم سامعین، کوئی معمولی بات، آپ کا عدل و انصاف اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کا جو منشا ہوتا تھا اللہ قرآن نازل کرتا تھا۔ کیا بھائی سمجھ آ رہی بھائی؟ آج ہمارا منشا ہو جائے کچھ بھی، ہم جب تک گڑ گڑاتے رہے، جب تک دعائیں نہیں کرتے، جب تک فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں گے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت عمر وہ ہے، حضرت عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جس کا منشا ہوتا تھا، جس کا دل کی بات ہوتی تھی، اللہ قرآن کریم بنا کر اس کو زمین پر اتار دیتا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی شخصیت۔ فرماتے ایک مرتبہ آپ نے طواف کر لیا، اس کے اندر اختلاف ہے، کچھ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ 20 پر 1 آیتیں قرآن کریم میں کتنے جی 20 پر 1 آیتیں حضرت عمر کے جو بات تھی اللہ نے حکم بنا کر بھیج دیا وہ یہی کرو جو عمر کہہ رہے، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک دو جو مشہور اور معروف ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ انشاءاللہ انصاف کے سلسلے میں اور بہت سارے واقعات ہیں، آپ کا عدل و انصاف آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ فرماتے ایک مرتبہ آپ نے طواف فرما لیا، طواف فرمانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ مقام ابراہیم اس کی عظمت ہے، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، میری دلی خواہش ہے کہ اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت نہیں دیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرما دیا بھائی آج کے بعد سے عمر نے جو کہا ہے، آج کے بعد سے قیامت تک جو آدمی بھی عمرے کے لیے آئے گا، جو آدمی بھی حج کے لیے آئے گا، جو آدمی بھی خانہ کعبہ کی طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا اس کے لیے واجب ہوگا، ضروری ہے۔ طواف کرنے کے بعد اگر کوئی مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نہ پڑھے، بھائی اس کو بکرا دینا پڑتا ہے، بکرا دم دینا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی دل کی تمنا تھی، اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی۔
دوسری آپ کی تمنا تھی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے پردے کا نزول نہیں ہوا تھا، عورتیں آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی رہتے تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی آقا نامدار تاجدار مدینہ بھائی عورتوں کو اندر رکھنا چاہیے، دوسروں مردوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، دوسرے مردوں کی نگاہیں نہیں پڑنا چاہیے، پتہ نہیں کس کی نگاہ کیسی ہے، کس کی نگاہ غلط ہو۔ آپ نے یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات ہی رکھی رہے تھے، اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوا، آپ نے فرما دیا بھائی عمر نے جو کہہ رہے ہیں آج کے بعد سے پردے کا حکم نازل ہو رہا ہے، آج کے بعد سے کوئی عورت کسی کے مرد کے سامنے نہیں آ سکے گی، کوئی مرد کسی عورت کو نہیں دیکھ سکے۔ آپ کی تیسری خواہش تھی، فرماتے ہیں آپ جو ہے شراب کو، آپ تو اسلام لانے سے پہلے خود شراب پیتے تھے، زبردست شراب پیتے تھے، پورا عرق پیتا تھا، جیسا ہی ابھی شراب کا مکمل طور پر ممانعت نہیں آئی تھی، یہ جو قرآن کریم میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کرنے کا اللہ نے حکم جو فرمایا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے۔ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب بڑی خراب چیز ہے، آدمی شراب پینے کے بعد کیا سے کیا کر دیتا ہے، نہ بہن کا فرق کرتا ہے، نہ ماں کا بہن فرق کرتا ہے، نہ دوست کا نہ دشمن کا، برابر جانور کی طرح بن جاتا ہے۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ شراب پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرما دیا، فوراً کہا یہ عمر جو کہتا ہے آج کے بعد سے ہمیشہ کے لیے شراب حرام۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منشا ہوتا تھا وہ رب جو ہے قرآن کریم کے آیتوں کے شکل میں نازل کر دیتے۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، آپ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، کتنے جی 22 لاکھ مربع۔ آج گلی کا کارپوریٹر بنتا ہے تو کیا کرتا ہے، اگر اس سے بات کرو تو کیا بولتا ہے، کس سے بات کرتے ہیں، کمی سے بات کرو، میں کون ہے، میں اس جگہ کا کارپوریٹر ہوں۔ اللہ اکبر، قربان چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے کیا عدل و انصاف، آپ کی سادگی۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خالی وقتوں کے اندر جا کر اونٹوں کی مالشیں کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاش میں نکل گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کرنی تھی۔ فرماتے صحابہ سے پوچھا کوئی فرمایا کہ بھائی فیصلے کی جگہ پر ہوں گے، کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ہوں گے، فلاں بتایا کہ فلاں جگہ پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں غالباً حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا، بھائی وہ بیت المال کے اونٹوں کے پاس اپنا کرتا نکال کر بیت المال کے اونٹوں کو مالش کر رہے، کیا کر رہے بھائی، اور کون کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے جسے جنت کی بشارت دی گئی، وہ کر رہا ہے جسے شیطان کاپتا ہے، وہ کر رہا ہے جسے روم اور مصر کا فلسطین کے دشمنان اسلام ان کے نام سے کاپتے تھے، وہ کر رہا ہے جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا توریت اور انجیل کے اندر بھی حضرت عمر کے اوصاف کو بیان کر دیے تھے۔ حضرت قیس فرماتے میں نے گیا دیکھا حضرت امیر المؤمنین آپ اتنی بڑی شخصیت، آپ 22 لاکھ مربع میل کے امیر، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کی کیا ضرورت، کسی غلام کو رکھ دیتے آپ۔ فرمایا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ایک امانت کے طور پر ہوتا ہے، میں اگر غلام کو رکھتا اس کو تنخواہ دینا پڑے گا، بیت المال سے غریبوں کا حق ضائع ہوگا، میں اگرچہ امیر ہوں لیکن میں بھی تو خدمت کر سکتا ہوں، لہذا تم آئے ہو تو تم بھی کرتا کھولو میرے ساتھ لگ جاؤ، تم بھی اونٹوں کی مالش کرو۔ محترم سامعین، ہے کوئی آج تھوڑے سے عہدے، تھوڑے سے مال، تھوڑے سے جائیداد آ جاتے ہیں تو آدمی اپنے آپ کو چائے پر نہ پوچھے تو انسان سمجھ کر جو ہے آپ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے اور اونٹوں کی مالش کر رہا ہے۔ آپ کا عدل و انصاف۔ محترم سامعین، عیسائی اور یہودی آپ کے انصاف کو دیکھ کر اسلام نہ لیے تھے۔ بیت المقدس جو ہے فلسطین کے اندر بیت المقدس کی آپ فتح کے واقعات انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ آپ نے جب فتح کرنے کے لیے نکلے تھے
بھائی لڑائی نہیں ہوئی تھی، آج جو لڑائی ہو رہی ہے بیت المقدس کی، فلسطین کے اندر، اس وقت کے یہود اور عیسائی کیا کرے تھے معلوم ہے؟ آپ کے اوصاف کو اللہ نے توریت اور انجیل کے اندر بیان کر دیا تھا، وہ پڑھ کر انہوں نے چابیاں لا کر دے دی، حضرت ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، بھائی آپ سے لڑ سکیں گے نہیں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ تشریف رکھیے، قلعہ لے لیجیے، سارا فلسطین آپ کا ہے۔ محترم سامعین، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ انشاءاللہ 2 جمعے میں نہیں رہوں گا، سفر پہ جا رہا ہوں، دعا کریں اللہ رب العزت آنے کے بعد انشاءاللہ یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے جو فیصلے تھے، آپ نے کیسا انصاف قائم فرمایا، جس انصاف سے آپ کے انصاف کی برکت تھی کہ آپ کی آواز ہوائیں بھی سنتی تھی، آپ نے ایسا انصاف قائم کر دیا کہ آپ کی زبان جانور بھی سمجھتی تھی، آپ نے ایسا انصاف قائم کر دیا کہ زمین بھی آپ کی آواز سنتی تھی، آپ نے ایسا انصاف قائم کر دیا آپ کی آواز کے اوپر لبیک پانی بھی بولتی تھی۔ یہ سب کیوں آیا؟ یہ سب اس لیے آیا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا۔ آج امت پیچھے اسی لیے ہے، آج امت پریشان اسی لیے ہے، زندگی میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ اس کا رسول نہیں ہے، وہاں پر دنیا میں کچھ نہیں ہے، بدن پر کپڑے نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہواؤں پر، پانیوں پر، پتھروں پر، زمینوں پر آپ نے حکومت عطا فرمائی، تو وہاں پر کچھ نہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ وہ اللہ اس کا رسول ہے ان کے دل۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی، آقا نامدار تاجدار مدینہ کی سنتوں کو اپنے زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔